میں اللہ غالب ہوں اور باحکمت، تو اپنی لاٹھی ڈال دے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اسے ہلتا جلتا دیکھا اس طرح کہ گویا وہ ایک ساتھ ہے، تو منہ موڑے ہوئے پیٹ پھیر کر بھاگے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ، خوف نہ رکھ، میرے حضور میں میرے پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، لیکن جو ظلم کرے پھر اس کے عوض نیکی کرے، اس برائی کے پیچھے تو میں بخشنے والا ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی عیب کے۔ تو نشانیاں لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جا، یقیناً وہ بدکاروں کا گروہ ہے۔ اور آپ دیکھیے، کیا آپ نے غور کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی، وہ جب انہوں نے پوچھا تھا نا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں، تو انہوں نے کہا کہ میں اس سے بکریاں چراتا ہوں اور جو پتے جھاڑتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اس کو ڈال دو، تو وہ سانپ بن گئی، تو وہ ڈر گئی۔ یعنی ایک طبعی خوف ایک رسول کو بھی ہوتا ہے، یعنی بشر ہونے کی حیثیت سے یعنی یہ اس کی گارنٹی ہے کہ وہ بھی ایک انسان ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ید بیضا ہے، میں اس کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس کا کیا مقصد تھا، یعنی کہ ہاتھ یہاں سے نکالے اور روشن ہو جائے۔ تو اسی کل مجھے جو ہے نا وہ اس کی حکمت ملی، میں انشاءاللہ آپ کو آئے گی نا تو میں اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ تب تک آپ لوگ بھی غور و فکر کریں کہ وہ ہاتھ کی کیا اللہ تعالیٰ نے حکمت ہے کہ وہ کہاں سے بیچ میں آ گیا ہاتھ۔ ٹھیک ہے جی 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 بالکل۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، وہ سفید چمکیلا ہو کر نکلے گا بغیر کسی عیب کے۔ تو 9 نشانیاں لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جا، یقیناً وہ بدکاروں کا گروہ ہے۔ یعنی وہ جو نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی تھوڑی دیر بعد نازل کی تھی، جوئیں اور مینڈک اور خون اور قحط سالی وغیرہ، اور ان کے پاس آنکھیں کھول دینے والے ہمارے معجزے پہنچے، تو وہ کہنے لگے یہ تو صحیح جادو ہے۔ صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے۔ بس دیکھ لیجئے ان فتنہ بردار لوگوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ہم نے یقیناً داؤد اور سلیمان کو علم دے رکھا تھا، اور انہوں نے کہا تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان میں سے جو بہت زیادہ نیک ہوتے ہیں تو اللہ ان کو پیغمبری کے لیے چن لیتا ہے۔ اب داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے اور کہنے لگے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ کو آج جو ہے نا یہ پتہ چلے گا کہ جانور کیا کہتے ہیں، چونٹی کیا کہتی ہے۔ کبھی ہم یہ گمان کر سکتے ہیں کہ ہمیں چونٹی کی بولی کا پتہ چلے کہ چونٹی کیا بولتی ہے، یا ہدہد کیا بولتا ہے، یا جن کیا بولتے ہیں، وہ سارا اس میں علم ہے کہ وہ کیا بولتے ہیں۔ بے شک یہ بالکل صحیح فضل ہے سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرند میں سے جمع کیے گئے۔ آپ دیکھیں کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی کہ ہوائیں بھی مسخر کر دی گئی تھی، اور جن بھی اور انسان بھی اور چرند اور پرند بھی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ان کی حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں، سب بندی جو ہے وہ کروا رہے تھے، اور ہر قسم کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی۔ جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا کہ جو سورہ نمل ہے نا، نمل کہتے ہیں چونٹی کو، ٹھیک ہے، وہ نہل تھا، ٹھیک ہے، اور کہا اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ۔ تو چونٹی نے باقی ساتھیوں کو کہا کہ اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں ڈھونڈ ڈالے۔ اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے ایک پارے میں بھی آتا ہے کہ انہیں غیب کا علم نہیں تھا، اگر ورنہ انہیں پہلے پتہ چل جاتا۔ تو جب چونٹی نے بولا اور اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولی جو وہ انہیں سمجھا دی تھی، یعنی ان کو اس کا علم تھا، تو اس وجہ سے وہ سمجھتے۔ اور جو چونٹیاں تھیں انہوں نے کیا کیا تھا، اس نے ظن رکھا تھا کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا اور ہم ماری جائیں گے۔ اور اس کی بات سے سلیمان مسکرا کر ہنس دیے اور دعا کرنے لگے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی وادخلنی
बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन, कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे तू तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र बजा लाऊं जो तूने मुझ पर इनाम की है और मेरे माँ बाप पर, और मैं ऐसे नेक अमाल करता रहूं जिससे तू खुश रहे, मुझे अपनी रहमत से नेक बंदों में शामिल कर ले। और कहा जाता है इसके बारे में, वैसे मुझे कोई अभी सही दलील याद नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जिसको 40 साल की उम्र मिल जाए तो उसको ये दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने मुझ पर इतनी नेमतें, क्योंकि देखना 40 साल तक अल्लाह ताला ने आपको सलामत रखा है, फिर बच्चे होते हैं, फिर उनकी शादियां वगैरह करते हैं, आपको जिंदगी की इतनी नेमतों से अल्लाह नवाजता है। तो और खास तौर पे अगर ईमान की भी दौलत मिल जाए तो अल्लाह से नेमतों का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और इसी तरह अल्लाह की रहमत से ही नेक बंदों में शामिल हो सकते हैं, और हमें दुआ भी मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें सालिहीन की सोबत अता फरमाए। और इसी तरह अल्लाह की रहमत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सीधे सीधे और हक के करीब रहो, और ये बात जान लो कि कोई शख्स भी सिर्फ अपने अमल से जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबा ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आप भी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मैं भी उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक अल्लाह की रहमत मुझे ढांप न ले। यानी अल्लाह की जो रहमत है उसी की वजह से हम जन्नत में जा सकेंगे। और आपने परिंदों की देखभाल की और फरमाने लगे, एक मिनट लुबना आपा, ये जरा माइक की सेल चेंज कर दो। और फरमाने लगे, क्या बात है, मैं हुदहुद को नहीं देखता, क्या वाकई वो गैर हाजिर है? यकीनन मैं उसे सख्त सजा दूंगा या उसे ज़िबा कर डालूंगा या मेरे सामने कोई सरी दलील बयान करे। यानी आप देखें कि जब आप किसी काम को किसी के सुपुर्द करते हैं तो आपने फिर उसकी खबर भी लेनी होती है। जैसे होते ना कि हम किसी को कहते थे कि बेटा आपने ये काम करना है, उसके बाद हम खुद भूल जाते हैं, हम कोई उस पर वॉच नहीं रखते, कोई उससे चेक नहीं करवाते। तो यहाँ पे हजरत सुलेमान के पास कितना बड़ा लश्कर है, जिन भी है, इंसान भी है, चरिंद भी है, परिंद भी हैं, इवन की चूटियां भी उनके लश्कर में थी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर तुम कहाँ गायब थे तो मुझे सही सही बताओ, वरना मैं तुम्हें ज़िबा कर दूंगा और मेरे सामने कोई सही दलील पेश करो, बिसुल्तान मुबीन, यानी वाजे बात करो। और कुछ ज्यादा देर ना गुजरी थी और आकर उसने कहा, मैं एक ऐसी चीज की खबर लाया हूँ कि तुझे उसकी खबर नहीं है, और मैं सबा की एक सच्ची खबर तेरे पास लाया हूँ। और मैंने देखा उनकी बादशाहत एक औरत कर रही है, और जिससे हर किस्म की चीज से कुछ ना कुछ दिया गया है, और उसका तख्त भी बड़ी अजमत वाला है। और आप देखें कि हुदहुद जो है वो कितना होशियार है कि वो ये भी देख रहा है कि उसका तख्त कितना खूबसूरत है और इतना आलीशान है, और जो बादशाहत है वो एक औरत कर रही है। यानी उसको इतनी भी सेंस है कि जो बादशाहत है वो नॉर्मली मर्द हजरात जो है वो करते हैं, और जिसे हर किस्म की चीज से कुछ ना कुछ दिया गया है। और मैंने उसको और उसकी कौम को अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हुए पाया, और शैतान ने उनके काम उन्हें भले करके दिखलाकर सही राह से रोक दिया। देखे कि हुदहुद को अपने रब के बारे में पता है, अपने अल्लाह के बारे में पता है। ये तमाम जो जानवर हैं उनको अपने अल्लाह की पहचान है, और उनको ये भी पता है कि जो शैतान है वो कौन है, वो क्या करता है। और शैतान ने उनके काम उन्हें भले करके दिखलाकर सही रास्ते से रोक दिया। यानी किसने उनको गुमराह कर दिया है? शैतान ने। अब बस वो हिदायत पर नहीं आते कि उसी अल्लाह के लिए सजदा करें जो आसमानों और जमीनों की पोशीदा चीजों को बाहर निकालता है। यानी हुदहुद को पता है कि किसको सजदा करना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को, जो आसमान और जमीनों की पोशीदा चीजों को बाहर निकालता है। यानी अल्लाह आसमान और जमीन का मालिक है, और जो कुछ तुम छुपाते हो और जाहिर करते हो वो सब कुछ जानता है। और आप देखें कि ये पिछले साल इस आयत पे थोड़ा सा गौर फिक्र हुआ था, तो मैं बड़ा परेशान भी हुई कि हमसे अच्छे तो फिर परिंदे हैं, चरिंद परिंद हैं कि वो अपने रब को पहचानते हैं, उन्हें पता है कि उसी को सजदा करना चाहिए, वो उसके साथ किसी को शरीक नहीं कराते। और एक हम हैं कि अल्लाह के साथ तमाम लोगों को जो है ना वो शिर्क कर रहे हैं। अगर हम शिर्क नहीं करें तो हम रियाकारी कर रहे हैं, जो कि खफी शिर्क है। अल्लाह ताला हमें तमाम शिर्क खफी से भी और जली से भी पाक रखे।
اور اللہ کی حق جیسا اس کا حق ہے اسی طرح اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ کیا کہتا ہے، اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، کہ اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ بڑی عظمت والے عرش کا مالک ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ وہاں پہ وہ ملکہ کا تخت دیکھ رہا ہے، لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ میرے اللہ کا جو عرش ہے وہ آسمانوں پر ہے اور وہ اس عرش کا مالک۔ تو ہمیں ذرا اپنے آپ پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ آج ہم اپنے بچوں سے سوال کریں تو آپ ان سے پوچھیے کہ اللہ کے عرش کے بارے میں، تو انہیں کچھ بھی نہیں پتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی چیز کو کیا پیدا کی، سب سے دنیا کی جو کہہ لیں دنیا کی سب سے بڑی کائنات کی سب سے بڑی چیز وہ کیا ہے؟ اللہ کا عرش۔ اللہ کا جو عرش ہے، اللہ کا جو تخت ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ تمام دنیا کائنات سب آسمانوں کو ملا لے، ساری زمینوں کو ملا لے، جو عرش ہے وہ سب سے بڑا ہے اور اس پر اللہ مستوی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی اس کے بارے میں جو ہے نا آپ حدیثیں بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ جب آپ قرآن پر غور و فکر کریں گی نا تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ تو عرش جو ہے وہ تو پوری کائنات سے بڑا ہے، تو پھر آپ سوچیں کہ پھر اللہ کتنا بڑا ہوگا، اس کا تو ہم گمان ہی نہیں کر سکتے، یعنی ہماری تو سوچ ختم ہوتی۔ اور وہ اس کے بارے میں آتا ہے نا حدیث میں کہ 7 یا 8 لوگ ہیں جن کو عرش کی سائے میں جگہ ملے گی، جب قیامت آ جائے گی نا تو سارے سائے ختم ہو جائیں گے اور وہ جو اللہ کی یاد میں اس کے خوف سے روتا ہے اس کو عرش کے نیچے جگہ ملے گی۔ اور ایک ایسا بندہ جس کو کوئی عورت بلائے اور وہ یہ کہہ دے کہ میں اللہ کے لیے ڈرتا ہوں، وہ، اور ایک عادل حکمران جو عدل کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ ایک بادشاہ کی طرح یا وہ ہوتا ہے جس کے نیچے کچھ نہ کچھ رعایا ہوتی ہے، جیسے اب ہم ہیں، ہمارے نیچے بچے ہیں، تو ہم بھی ایک سمجھے ایک حکمران ہے اپنے بچوں کے اوپر۔ تو اگر ہم عدل سے کام لیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے تو ہم بھی عرش کے نیچے کچھ نہ کچھ تو کہیں نہ کہیں تو ہم، کیونکہ وہاں پہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ عرش کا سایہ ہوگا بس۔ تو اور اسی طرح جس کا دل مسجد میں لگا رہے، جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، یعنی وہ بار بار دل چاہتا ہے بس مسجد میں نماز پڑھنے جاؤں یا مجھے وہاں سے کوئی الگ نہ کرے۔ آپ دیکھیں تو جو مسجد میں ہی رہنے والے لوگ ہیں تو اللہ کی کیا شان ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے گھر کے لیے چن لیا کہ میرے گھر میں ہی رہو۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں کوئی ایسا کر دے کہ ہم مسجد میں ہی رہیں۔ تو یہ اللہ کا وہ ہے کہ اس کو عرش کے نیچے جگہ ملے گی، تو حدود کو پتہ ہے۔ تو آج آپ اپنے بچوں سے اپنے آپ سے پوچھیں، میرا رب وہ عرش عظیم کا مالک، عظیم کہتے ہیں وہ جس میں بہت مبالغہ ہو، بہت بڑا، تو اللہ کتنا بڑا ہوگا۔ الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اب ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے، یعنی ہم ابھی چیک کر لیتے ہیں، میرے اس خط کو لے کر جا اور انہیں دے دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ آ اور دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگی اے سردارو میری طرف ایک بابرکت خط ڈالا گیا ہے۔ اور اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسلام جب پھیلنے لگا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بادشاہ کی طرف اپنے خط بھیجنا شروع کر دیے تھے کہ وہ اسلام لے آئے۔ اور اب وہ خط جو ہے وہ کس طرح شروع ہو رہا ہے، سلیمان علیہ السلام کی طرف سے جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے، یعنی ہم شروع کرتے ہیں جس کو ہم نے بھیجنا ہو، جیسے ڈیئر جو ہے نا وہ مائی فرینڈ، لیکن جو اسلامی طریقہ وہ یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر اور جس نے بھیجنا ہے اس کا نام پہلے لیا جاتا ہے، کہ جیسے کہ آپ کی جو بھی آپ کا نام ہے اس کی طرف سے۔ اور یہ کہ تم سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اور اس نے کہا اے میرے سرداروں، یعنی جو ملکہ تھی اس نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا، تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی امر کا قطعی فیصلہ
کروں اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اور اس نے کہا اے میرے سرداروں تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو کہ میں کسی امر کا قطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو تو نہیں کیا کرتی۔ اور سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور قوت والے سخت لڑنے پھرنے والے ہیں، یعنی اپنی طاقت کا جو ہے وہ شو کیا۔ آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا کچھ حکم فرماتی ہیں۔ اس نے کہا بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ یعنی جو حضرت جو سلیمان علیہ السلام کا جو خط تھا نا، تو جس طرح انہوں نے شروع کیا کہ سلیمان علیہ السلام اور اللہ کی جو ہے نا وہ طرف سے جو بہت مہربان، تو اس کو وہ دیکھ کے تھوڑا سا وہ ہو گیا تھا کہ یہ ضرور جو ہے نا وہ اللہ کے نبی ہیں، ورنہ وہ، اور پھر اس نے پھر ایک وہ بھی کی کہ آفر بھی کی کہ اگر یہ میرے تحفوں کو قبول کر لے گا تو یہ دنیا کا ہے، اور اگر یہ میرے تحفوں کو ٹھکرا دے گا تو یہ کوئی سچا نبی ہے۔ اور اس نے اپنی قوم کو بھی بتا دیا کہ اگر ہم نے نافرمانی کی تو جو بادشاہ جو ہوتے ہیں جب وہ کہیں گھس جائیں تو پھر قوم بھی تباہ ہو جاتی ہے، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں نے انہیں ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھ لوں گی کہ قاصد کیا جواب دے کر لوٹتے ہیں۔ بس جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے، یعنی مجھے جیسے سارٹ آف رشوت ٹائپ آپ کہہ لیں، مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے، اور جو اس نے تمہیں دیا، یعنی آپ واقعی سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ بس تم اپنے تحفے اپنے پاس ہی رکھو اور خوش رہو، جان ان کی طرف جا، ان کی طرف واپس لوٹ جا، ہم ان کے مقابلے پر وہ لشکر لائیں گے جن کا سامنا کرنے کی ان میں طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل اور پست کر کے وہاں سے باہر نکال دیں گے۔ یعنی کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں، ان کے ملکہ کے لشکر میں تو انسان ہی تھے، لیکن یہاں پہ جن بھی ہیں، انسان بھی ہیں، چرند پرند بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا اے سردارو تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے اس کا تخت لا کر مجھے دے دے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباری میں جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے پوچھا۔ اب ایک کوی ہے کل جن کہنے لگا آپ اپنی اس مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلے میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں۔ یعنی ایک جن تھا، اس نے کہا کہ آپ اپنی مجلس کو ختم کرنے سے پہلے وہ جو اس کا تخت ہے وہ میں یہاں لے کر آ جاؤں گا، اور یقین مانیے میں اس پر قادر ہوں اور امانت دار بھی ہوں، یعنی میں قوت والا بھی ہوں، اور جو میں لے کر آؤں گا تو اس میں کوئی کمی بھی نہیں کروں گا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، اور جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکائیں، اس سے پہلے میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ تو یہ بات نا اس طرح جب ہم نے قرآن پڑھا تھا تھوڑا سا اس طرح سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کی کیا مطلب ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ فرض کر لیں اگر میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کو آج ابھی بیت المقدس دکھانے لگوں یہ موبائل کے ذریعے، تو آپ لوگ سب اس کو دیکھ لیں گے موبائل میں، ایسے ہی نا، حالانکہ ہے وہ فلسطین اور جو ہے نا وہ اس میں، تو یہ کسی طرح ہے کہ ایک بندہ اٹھا اور اس نے کہا، اور اس کے پاس کیا تھا؟ علم تھا اور کتاب کا علم۔ تو یہ جو ایک انسان تھا، یہ جن نہیں تھا، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک انسان تھا اور اس کے پاس کیا تھی طاقت؟ علم کی طاقت تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ موبائل سے بھی ہم امریکہ کو دیکھ رہے ہیں، سعودی عرب کو دیکھ رہے ہیں، مکہ مکرمہ کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ ہم سے کتنا دور، تو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اور آج کل جو ہے وہ 3 ڈائمینشن وہ آ گئی کہ 3D اس کو کہتے ہیں کہ وہ چشمہ لگا لیتے ہیں آپ، تو وہ بالکل آپ اس کو ایسے لگے گا جیسے آپ اس کو چھو رہے ہیں یا آپ اس کے اندر جا رہے ہیں، ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں۔ تو وہ اس نے بھی ایسے ہی کیا کہ وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ واقعی وہ تخت اصلی میں آیا تھا یا جو ہے وہ اس کی شبیہ آئی تھی، لیکن قرآن کی نص سے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ تخت ہی آ گیا تھا، کیونکہ ملکہ بھی پہچان گئی تھی کہ یہ میرا ہی تخت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ علم کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ جو جن سے طاقتور کون بنا؟ جو علم والا ہے، ٹھیک ہے، یعنی علم کو سب سے زیادہ طاقت حاصل ہوتی ہے، اور یہی علم ہے کہ آج جو ہے وہ ہم اتنی یہ جو باہر کے ملک ہیں اتنی ترقیاں کر رہے ہیں، زمین اور آسمان چاند پر جو ہے وہ اپنی وہ کمانے ڈال رہے ہیں، جو علم کی بدولت۔
اور وہ بول اٹھا آپ پلک جھپکائے اس سے پہلے میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں. اور دیکھیں کہ جن کی سپیڈ کیا تھی کہ جب مجلس ختم ہوگی اور ان کی سپیڈ کیا ہے کہ پلک جھپکائیں گے تو وہ چیز آپ کے پاس آ جائے گی. جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے. ھذا من فضل ربی، یعنی اس آدمی کے اوپر نہیں بلکہ اور اپنے اوپر بھی نہیں کہ میں نے یہ چیز منگوائی تھی اور وہ چیز میرے سامنے آ گئی، بلکہ اللہ کو اس کے ساتھ جوڑ دیا کہ اللہ کا فضل ہے. اور وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری، اور شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم والا ہے. اور اسی طرح کہا جاتا ہے نا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اور زیادہ دوں گا. اور حکم دیا اس کی طرف کی صورت بدل دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے. پھر جب وہ آ گئی تو اس سے کہا گیا ایسا ہی تیرا بھی تخت ہے. اس نے جواب دیا یہ تو گویا وہی ہے، ہمیں اس سے پہلے ہی علم دیا گیا اور ہم مسلمان تھے. اور اسے انہوں نے روک رکھا تھا جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتی رہی، یعنی جو شیطان ہے یا جو اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے انہوں نے اللہ کی یاد سے اس کو روک لیا تھا. یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی. اور اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی چلو، جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر کہ یہ حوض ہے اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی. سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ ایسا محل ہے جس میں نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں. کہنے لگی میرے پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ سلیمان علیہ السلام نے ایک بادشاہ یعنی وہ ملکہ جو تھی اس کو اسی طرح کی چیز سے مرغوب کیا. یعنی دیکھنا کہ ایک عالم ہے اس کو تو علم کی باتیں ہی ترجیح دیں گی، اور ایک بادشاہ ہے اس کو بادشاہت جیسی چیزیں جیسے تخت ہو گیا اور ایسا فرش اس کے سامنے لا کھڑا کیا جو اتنا عالیشان اور شیشے کی طرح چمکدار کہ وہ سمجھی کہ یہ پانی ہے. اور اس نے اپنے کپڑے جو ہے وہ سمیٹ لیے. تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ پانی نہیں بلکہ جو ہے نا وہ شیشے کا فرش ہے. اور آپ دیکھیں اب یہ بات ہمیں بھی سمجھ آتی ہے. آپ بڑی بڑی بلڈنگز میں چلے جائیں وہاں پہ اتنے وہ جو ٹائلز ہوتے ہیں ایسے دور سے جب روشنی پڑتی ہے نا تو لگتا ہے کہ وہ پانی ہے، ایسے ہی ہے نا. تو اور آج کل جو ہے وہ شیشے والے فرش بھی ہیں اور ان کے نیچے اس کے پانی بھی ہوتا ہے اور اس کے نیچے لائٹیں بھی لگاتے ہیں. کبھی آپ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں اب قرآن کو سمجھنا زیادہ آسان ہو گیا کیونکہ اب وہ چیزیں ہمیں نظر بھی آتی ہیں. اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی متی اور فرما بردار بنتی، یعنی انہوں نے مسلمان ہو گئی. یقیناً ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب اس نے دیکھ لیا اور اسی طرح جو لوگ ایمان لے آتے فوراً اس سمعنا واطعنا تو اللہ کی طرف سے وہ سلامتی میں آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ قوم کا جو ہے وہ ذکر نہیں ملتا کہ اس کے بعد کیا ہوا. نہیں ایسے میں نے سنا تھا لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہمیں ملی. ہاں ہاں بالکل بالکل وہی بات ہے نا کہ صحیح بات پہ ہم نے وہ کر دیا. اور 4 چیزیں ہوتی ہیں قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے شریعت کے لیے. قرآن سب سے پہلے قرآن، پھر حدیث، اور اس کے بعد ہے قیاس اور اجماع. ایسے ہی نا صحیح نمبر دیے. یعنی تو لیکن ہم نے کس کو فوقیت دینی ہے؟ پہلے تو قرآن میں کوئی دلیل مل جائے تو ہم نے باقی تینوں چیزوں کو چھوڑ دینا ہے. اگر قرآن میں نہیں ملتی تو ہم نے حدیث میں ڈھونڈنی ہے. اگر حدیث میں مل گئی پھر قیاس اور اجماع کو چھوڑ دینا ہے. اگر ان دونوں میں کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی تو پھر ہم نے قیاس اور اجماع کی طرف جانا ہے. یعنی جہاں پہ اجماع یعنی صحابہ کرام جو ہے وہ کسی چیز پر جمع ہو گئے. ٹھیک ہے ہاں جی بالکل بالکل. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے نا وہ قرآن کی جو صحیح تشریح ہے وہ قرآن اور حدیث ہی کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور یقیناً ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. تم سب اللہ کی عبادت کرو. پھر بھی وہ دونوں دو فریق بن کر آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے. آپ نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچاتے ہو؟ تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے ہم تو تیری اور تیرے ساتھیوں کی بدشگونی لے رہے ہیں. آپ نے فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے ہاں ہے بلکہ تم فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو. اور
اور اس شہر میں 9 سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے. اور آپ دیکھیے کہ مکہ کے بھی جو سردار تھے جو بڑے جو ہے وہ بنے ہوئے تھے ظالم تو وہ 9 ہی تھے اور اصلاح نہیں کرتے. اور انہوں نے آپس میں بڑی قسمیں کھا کھا کر عہد کیا کہ رات ہی کو صالح اور اس کے گھر والوں پر ہم چھاپا ماریں گے اور اس کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہم اس کے اہل کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے. یعنی ان 9 سرداروں نے جب اونٹنی کو مار دیا پھر انہوں نے سوچا کہ ہم اس کے بچے کو بھی مار دیتے ہیں اور اب ایسا کرتے ہیں صالح علیہ السلام کو بھی ختم کر دیتے ہیں کہ جو ہے نا وہ کوئی ہم سے پوچھے گا ہی نہیں, نہ یہ ہمیں کچھ منع کرے گا. تو انہوں نے جو ہے نا یہ کہا کہ ہم جو ہے مار دیتے ہیں اور اس کے بعد کوئی ہم سے پوچھے گا تو ہم کہہ دیں گے کہ ہم تو وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں. اور وہ ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی اور وہ اسے سمجھتے ہی نہ تھے. اب دیکھ لے ان کے مکر کا انجام کیسا ہوا. ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو غارت کر دیا. یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم اور کی وجہ سے اجڑے پڑے ہیں اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشان عبرت ہے. اور ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے اور پرہیزگار تھے باز باز بچا لیا. اور لوط کا ذکر جب کہ اس نے اپنی قوم سے کہا کیا باوجود دیکھنے والے کے پھر بھی تم بدکاری کر رہے ہو, کیا بات ہے تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو یعنی شہوت کے لیے, اور حق یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کر رہے ہو. قوم کا جواب اس کہنے کے کچھ اور نہ تھا کہ آل لوط کو اپنے شہر سے نکال دیں اور یہ تو بڑے پاک باز بن رہے ہیں. بس ہم نے اسے اور اس کے اہل کو بجز اس کی بیوی کے سب کو بچا لیا اور اس کا اندازہ تو باقی رہ جانے والوں میں لگا ہی چکے تھے اور ان پر ایک خاص قسم کی بارش برسا دی. بس انہیں دھمکائے ہوئے لوگوں پر بری بارش ہوئی. قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی, کہہ دیجئے تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہے. کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں, یعنی اللہ ہی الہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے یا جو تمام شریک. سورہ نمل کا یہ پارہ نمبر 20. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء, بھلا بتاؤ تو کیا آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا, کس نے آسمان سے بارش برسائی اور پھر اس سے ہرے بھرے بارونق باغات اگا دیے اور ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہیں اگا سکتے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے, بلکہ یہ لوگ حق سے انحراف کرتے ہیں. بھلا کس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور 2 سمندروں کے درمیان روک بنا دی. کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی بھی معبود ہے, بلکہ ان میں سے اکثر کچھ جانتے ہی نہیں ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جو اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے اور الہ کہتے ہیں عربی زبان میں یعنی محبت جو ہے نا اس کے تقریباً 10 درجے, اور ایک نواں درجہ ہے کہ انسان اتنا اس کی محبت میں گم ہو جائے کہ سب کچھ بھول جائے, اپنا کھانا پینا اپنا اوڑھنا پہننا سب کچھ بھول جائے. لیکن جو 10واں درجہ ہے وہ انسان کو پاگل کر دیتا ہے, جیسے لوگ اپنا ہوش بھول جاتے ہیں. تو یہاں پہ ایسی محبت, اللہ کی ایسی محبت ہونی چاہیے کہ انسان سب کچھ بھول جائے, اپنے بچے اپنے کھانا پینا. تو لیکن اتنی محبت وہ خراب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ یعنی وہ کہتے ہیں پاگل ہو جاتا ہے. تو اللہ کی جو محبت ہے اس میں عزت اور تعظیم اور جو ہے نا وہ اس کی مدح اور اپنے آپ کو جھکا لینا, اپنے آپ کو ختم کر لینا, تو وہ ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں الہ, کہ جس کے لیے آپ اپنا سب کچھ ختم کر دیں. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ بار بار جو ہے نا یہ وہ آئے گا کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہے. اور آپ دیکھیے ایسا کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی ایسا نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی شریک ہے کہ جس کے لیے ہم اتنی ہمارے اندر تڑپ ہو کہ ہم اپنے آپ کو خود ختم کر دیں. تو وہ اللہ ہی ہے.
اور بلکہ ان میں سے اکثر کچھ جانتے ہی نہیں۔ بے کس کی پکار کو جب کہ وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اور تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ بھلا کون ہے جو تمہیں خشکی اور تری کی تاریخوں میں راہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت سے پہلی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے؟ یعنی خوشخبریاں، یعنی جو بارش ہوتی ہے اس کے ذریعے خوشخبری لاتی ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جنہیں یہ شریک کرتے ہیں؟ ان سب سے اللہ بلند اور بالا تر ہے۔ بھلا کون ہے جو مخلوق کی اول دفعہ پیدائش کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا؟ اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزیاں دیتا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ یعنی کہ ہم سے بھی سوال ہے، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے؟ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ کہہ دیجئے اگر سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ کہہ دیجئے کہ آسمان اور زمینوں میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کب اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی آ کے پوچھا، سوال جواب کیے تو انہوں نے پھر قیامت کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ میں سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہوں، یعنی قیامت کے بارے میں۔ اور اسی طرح ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اس کی تیاری کر لی؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات سے اتنے خوش ہوئے کہ اتنا کسی اور بات سے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرو گے، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں اور امید ہے کہ میں اپنی محبت کی وجہ سے انہی کے ساتھ رہوں گا، اگرچہ میرا عمل ان جیسے نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا وہ 5 علم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم نہیں دیا کہ بارش کب آئے گی اور جو بچہ ہے وہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، کہاں فوت ہوگا۔ اور اسی طرح قیامت کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ المرء مع من احب، وہ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت ابوبکر صدیق سے، حضرت عمر سے اسی طرح محبت پیدا کر دے جیسے کہ صحابہ کرام کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ آمین۔ اور بلکہ یہ اس شک میں پڑے ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ کافروں نے کہا، جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، کیا ہم پھر نکالے جائیں گے؟ ہم اور ہمارے باپ دادوں کو بہت پہلے سے یہ وعدے دیے جاتے ہیں۔ کچھ نہیں، یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں۔ کہہ دیجیے ابھی کچھ آواز آ رہی بیچ ہے نا؟ اچھا، ایسا لگ رہا ہے مجھے کچھ آواز نہیں آ رہی ہے نا؟ اچھا، اور کہہ دیجیے کہ زمین میں چل پھر کر ذرا دیکھو تو صحیح کے گناہ گاروں کا کیسا انجام ہوا۔ آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں اور ان کی داؤ گھاٹ سے تنگ دل نہ ہو۔ اور کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے؟ اگر سچے ہو تو بتا دو۔ جواب دیجیے کہ شاید بعض وہ چیزیں جن کی تم جلدی مچا رہے ہو تم سے بہت ہی قریب ہو گئی ہو، یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کے بارے میں پوچھتے تھے، قیامت کے بارے میں، تو ایک وہ عذاب جو جنگ بدر میں ان لوگوں پر آیا تھا وہ تو ان سے قریب ہی تھا۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت میں اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت تھوڑا عرصہ رہ گیا، تو یعنی انہوں نے اس طرح کر کے کوئی اشارہ کیا تھا، ایسے انگلی جو ہے نا وہ ملائی تھی۔ یقیناً آپ دیکھیے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے میں 1400 سال گزر چکے ہیں، تو اب ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں کب قیامت آئے گی، تو قیامت بالکل آ رہی ہے۔ یقیناً آپ کا پروردگار، اصل میں قیامت کیا ہے؟ ہم نے قیامت کے بارے میں اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کی تیاری کر لیں،
یقیناً آپ کا پروردگار تمام لوگوں پر بڑا ہی فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ان کے دل چھپا رہی ہیں اور جنہیں ظاہر کر رہی ہیں۔ آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز بھی ایسی نہیں جو روشن اور کھلی کتاب میں نہ ہو، یعنی لوہے محفوظ میں نہ ہو۔ یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے ان اکثر چیزوں کا بیان کر رہا ہے جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی کس کے لیے ہدایت اور رحمت ہے؟ ایمان لانے والوں کے لیے۔ اور آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے سب فیصلے کر دے گا، وہ بڑا ہی غالب اور سب کچھ جانتا ہے۔ بس آپ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیے، یقیناً آپ سچے اور کھلے دین پر ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سچے اور واضح دین پر ہیں۔ بے شک آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو۔ یہ جو ہے نا وہ آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ جو قبر والے ہیں وہ سنتے ہیں یا نہیں، تو یہاں پہ جو ہے نا اس کا ذکر ہے کہ سنانے مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو، جبکہ وہ پیٹ پھیرے روگردار جا رہی ہوں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے رہنمائی کر سکتے ہیں۔ آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے، پھر وہ فرما بردار ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا، ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا۔ اور یہ جو مردوں کے بارے میں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب وہ نے خطاب فرمایا، جس پر صحابہ نے کہا جب جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سرداروں کو 24 کے قریب سردار تھے اور جو 70 لوگ یعنی جو قتل کر دیے گئے تھے، تو ایک کنویں میں جو ہے نا انہوں نے وہ کیا کہ اس میں سب کو بھر دو، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ گفتگو فرما رہے تھے، اور کہ میں آپ لوگوں میں سے تھا، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے مجھے میرے گھر سے نکال دیا اور آپ لوگوں نے میری کوئی حمایت نہیں کی۔ تو اس پر جو ہے حضرت عمر نے کہا کہ آپ ان لوگوں سے باتیں کریں گے تو نہیں سن سکتے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم سے زیادہ میری بات سن رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یعنی موجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات مردہ کافروں کو سنوا دی، یعنی جو ابو جہل یا باقی جو وہ سارے وہاں پہ مارے گئے تھے تو وہ تو مر گئے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کر رہے تھے کہ آج کون حق پر ہے اور جو ہے وہ کون کس کا ساتھ دیا ہے، تو اس پر جو ہے حضرت عمر نے کہا نا کہ یہ تو سن نہیں سکتے، تو انہوں نے کہا یہ آج تم سے زیادہ یہ سن رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتے نا کہ آپ دیکھیے کہ تھوڑی سی میں بات بتا دوں آپ کو، حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جو آنکھیں ہیں اس کو بند کر دینا چاہیے، کیونکہ جو نظر ہے وہ روح کا پیچھا کرتی ہے۔ اب روح نکال لی ہے، انسان مر گیا ہے، لیکن نظر جو ہے وہ روح کا پیچھا کر رہی ہے، اس کا مطلب کچھ تو ہے، جی یعنی اس کا مطلب نظر ہے جو پیچھا کر رہی ہے۔ اور اسی طرح جب وہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ جب وہ لے کر